بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہند و پاک کی سرزمین کو جن اہل اللہ نے اسلام کی شعاعوں سے منور کیا اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے فیضیاب فرمایا، ان اہل اللہ میں حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری، حضرت مخدوم مولا الحق پنڈوی، تارک السلطنت حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی، حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری، حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت مخدوم میرا مکہ شاہ اولیاء مداری ناندیڑی رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء کا قابل ذکر ہے۔ یہ وہ اہل اللہ ہیں جنہوں نے عرب، ایران، عراق کے مختلف علاقوں سے ہند پاک کی سرزمین کو سرفراز فرمایا اور ان کی مساعی جمیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس علاقے کو، اس خطے ارض کو اسلام کی شمع سے منور و تابناک فرمایا۔ انہی اہل اللہ کی مقدس جماعت میں ایک عظیم نام، باوقار نام، حامل مقام صمدیت، قطب وحدت، ملک العارفین، مدار فیض کا دریا ہے ہر کسی کے لیے بڑا حسین سہارا حضور سیدنا سید بدیع الدین احمد قطب المدار زندہ شاہ مدار مکن پوری قدس سرہ العزیز کا بھی ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ ولایت کے ایک عظیم اولو العزم ولی اللہ، مرد کامل، عالی مقام بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے مقامات ولایت کا عرفان اور رفاع زمانہ میں بھی بہت کم لوگ کر سکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے تمام مراتب ولایت کو طے فرما لیا تھا۔ تمام مقامات ولایت کا کما حق و عرفان ہر ایک کی دسترس سے باہر ہوا کرتا ہے۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم گرامی سید بدیع الدین احمد علی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت یکم شوال المکرم بروز دوشنبہ سن 242 ہجری میں ملک شام کے شہر حلب قصبہ چنار میں ہوئی۔ آپ مادرزاد اللہ کے ولی ہیں۔ تذکرہ نگاروں کے مطابق جب آپ پیدا ہوئے تو ہاتف غیبی نے صدا دی، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، یہ بچہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ باپ کے طرف سے آپ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ہیں، جبکہ والدہ محترمہ کی طرف سے آپ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب پدری کچھ اس طرح ہے: حضرت سید بدیع الدین احمد ابن حضرت قطب الدین علی حلبی ابن حضرت سید بہاؤ الدین ابن سید ظہیر الدین احمد
ابن سید اسماعیل ثانی، ابن سید محمد مکتوم، ابن سید اسماعیل، ابن سیدنا امام جعفر صادق، ابن سیدنا امام محمد باقر، ابن سیدنا امام زین العابدین، ابن سیدنا امام حسین شہید کربلا، ابن سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا شجر نسب کچھ یوں ہے: حضرت بی بی فاطمہ ثانیہ بنت حضرت سید عبداللہ ابن سید محمد زاہد ابن سید ابو محمد حسن عابد ابن سید ابو صالح ابن سید ابو یوسف ابن سید ابو القاسم محمد نفس زکیہ ابن سید عبداللہ محض ابن سید حسن مصنع ابن سیدنا سید امام حسن مجتبی ابن سیدنا سید امیر المومنین حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تذکرہ نگار اور سیرت نگاروں کے مطابق حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو اس وقت کے عظیم عالم دین یگانہ عصر حضرت مولانا حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بہت سارے تذکرہ نویسوں کے مطابق آپ کئی روز تک استاذ کے سامنے الف کی شرح بیان فرماتے رہے اور قسم قسم کے نکات اس بابت آپ نے ارشاد فرمائے۔ بلاخر تھوڑے ہی عرصے میں حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، وصول، معانی اور دیگر علوم مروجہ میں مہارت تامہ حاصل فرما لی اور تمام علوم ظاہری سے آراستہ و پیراستہ ہو گئے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں تقریباً 7 حج فرمائے۔ سیرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی جانے والی کتابوں کے مطابق بلکہ جمہور تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ 259 ہجری میں والدین کریمین کی اجازت سے سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اثناء سفر آپ کو حاطف غیبی نے بیت السلام یعنی بیت المقدس کی جانب رہنمائی کی اور آپ بیت المقدس پہنچے، جہاں پر سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی المعروف بطیفور شامی قدس سرہ العزیز آپ کے منتظر تھے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 2 سال تک آپ کی صحبت بابرکت میں رہے اور فیض و برکات حاصل فرماتے رہے۔ مورخین کے مطابق سن 259 ہجری میں ایک ساعت سعید ایسی آئی کہ جس میں سلطان العارفین حضرت شیخ بایزید بستامی قدس سرہ العزیز نے بیت المقدس کے شہر میں آپ کو طلب فرمایا اور مشائخ کبار سے ملی ہوئی تمام نعمتیں، روحانی امانتیں حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرما دیں۔ نیز شرف بیعت و خلافت اور اجازت سے بھی آپ کو مشرف فرمایا۔ یہ آپ کی بیعت و خلافت کا واقعہ شوال سن 259 ہجری کا ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام سیرت نگار اس بات پر بھی متفق ہیں کہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب حج کو تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کے بعد مدینہ طیبہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو پہنچے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عالم روحانیت میں حکم صادر فرمایا کہ آپ اس فرزند سعید کو اپنی فرزندی میں لے کر اس کی تربیت کریں اور مطلوب تک پہنچائیں، اس لیے کہ یہ نوجوان اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے، یہ اپنے وقت کا قطب المدار ہوگا۔ پس حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں سرشار ہو کر نجف اشرف ان کے روضہ پاک پر پہنچے اور آستان پاک پر ریاضت کرتے رہے
اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانیت پاک کی تربیت سے صحیح طور پر صراط مستقیم پر گامزن ہو کر تمام روحانی علوم کو حاصل فرمایا۔ سیرت اور سوانح کی دوسری روایتوں کے مطابق حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے بھی آپ کی تعلیم اور تربیت فرمائی، اور 4 زمینی کتابیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ دراصل یہ کتابیں ہیں تو آسمانی، لیکن چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمایا، ان 4 کتابوں کا آپ کو حافظ بنایا گیا، اور ان 4 کتابوں کے علاوہ وہ کتابیں جو ملائکہ پر نازل ہوئی تھی 4، ان کا بھی آپ کو حافظ بنایا گیا۔ مزید علم ریمیا، علم ہیمیا، علم کیمیا اور علم سیمیا بھی آپ کو عطا فرمایا گیا۔ ان تمام علوم سے مزین فرما کر، روحانیت سے مرتب فرما کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ غیبی کے مطابق حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور آپ ہندوستان کے لیے نکل پڑے۔ قطب الاقطاب سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار قدس سرہ کے تذکرہ نگاروں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آپ سن 282 ہجری میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بموجب ہندوستان تشریف لائے۔ اپنے وقت کے عظیم مورخ علامہ سید اقبال جونپوری نے اپنی دستاویزی کتاب تاریخ سلاطین شرقیہ و صوفیہ جونپور میں تحریر فرمایا کہ قطب المدار جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ محمد بن قاسم کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ الغرض حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور آپ نے بہت اعلیٰ پیمانے پر دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات انجام دی۔ سیدنا مدار پاک قدس سرہ کا دائرہ تبلیغ و ارشاد اس درجہ وسیع و عریض ہے کہ بڑے سے بڑا مورخ اور قلمکار اسے حصار تحریر میں لانے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے چونکہ آپ کا دائرہ تبلیغ و ارشاد تقریباً 5.5 صدیوں پر محیط ہے، اور اس مدت دراز میں آپ نے پوری دنیا کا سفر فرما کر ساری دنیا میں اسلامی تعلیمات کو پہنچایا، اور عموماً عادتاً یہ بات پائی ہی جاتی ہے کہ کسی کے کارنامے اس کی ظاہری زندگی میں لکھے نہیں جاتے الا ماشاءاللہ حیات الخدمات پر قلم بعد وفات اٹھا کرتے ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے تبلیغ دین کا سلسلہ 3 صدی ہجری کی آخری 2 دہائیوں سے 9ویں صدی ہجری کی ابتدائی 4 دہائیوں تک چلتا رہا۔ اس درمیان آپ بقید حیات رہے، نیز کسی ایک مخصوص مقام کو مستقل جائے قیام بھی نہیں فرمایا۔ ضرورت دعوت و تبلیغ کے مطابق ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف آپ منتقل ہوتے رہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سن 282 ہجری سے سن 838 ہجری تک پوری دنیا میں عموماً اور بر صغیر میں خصوصاً دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ فرماتے رہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موجب آپ نے دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب سے خوب تر خدمات انجام دی، اور آپ نے اپنی زندگی کے 7ویں اور آخری حج کے موقع پر جب مدینہ طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اس وقت آپ نے آقا کریم علیہ السلام سے اپنی آخری آرام گاہ کے بارے میں پوچھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہندوستان کے شہر قنوج کے علاقے میں ایک جگہ پانی ملے گا، تالاب ملے گا، جس تالاب کے پانی، اس کی مٹی اور اس کی گھاس پھوس سے یا عزیزوں کی صدا آتی ہوگی۔ آپ جب ہندوستان جانا، اس تالاب کے قریب پہنچنا، وہیں رک جانا، وہی آپ کی آخری آرام گاہ ہوگی۔
سرکار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ سفر مختلف علاقوں میں تبلیغ فرماتے ہوئے جب شہر قنوج میں پہنچے، آپ کو اشارے باطنی سے اطلاع مل گئی کہ وہ تالاب جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی وہ اسی علاقے میں کہیں ہے۔ حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی روز تک شہر قنوج میں قیام فرما رہے۔ چند دن قیام فرمانے کے بعد آپ اپنے خلفاء اور مریدین معتقدین کے ساتھ مکن پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ 818 ہجری کا واقعہ ہے۔ شہر قنوج سے جنوب کی طرف میدان اور گھنے جنگل اور بیابان کی طرف واقع قصبہ مکن پور، اس وقت وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ ایک تالاب کے ارد گرد ایک تالاب تھا جس کے ارد گرد جنگل میں دیووں کا مسکن تھا جو راتوں کو آبادی کی طرف آتے اور آدمیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، ان کو ہلاک کر ڈالتے، ان کے جسم کا خون پی جاتے تھے۔ ہر رات گاؤں کے لوگ ہیبت و خوف سے تھراتے تھے۔ ان کے لیے قیامت صغریٰ کا سماں ہوتا تھا۔ دن بدن آدمیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ دیووں کے خوف سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے تھے۔ جو نہیں جا سکتے تھے وہ موت کو گلے لگا رہے تھے۔ ان کا کوئی آرو مددگار نہیں تھا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آقا کریم علیہ السلام کے مقدس فرمان کو سینے سے لگائے ہوئے اس جنگل و بیابان کی طرف روانہ ہوئے۔ گھنا جنگل، رات کی تاریکی، نہ آدمزاد سوائے ذات ذوالجلال کے۔ تلاشی بھی سیار کے بعد آپ اس تالاب کے قریب پہنچے جہاں سے یا عزیزوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ قدرت خدا آپ کے پہنچتے ہوئے تالاب خود بخود خشک ہو گیا تاکہ مقبول بارگاہ لم یزل حضرت کو اس کے خشک کرنے اور پاٹنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑی۔ اب وہ آواز یا عزیزوں کی جو آیا کرتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب اس جنگل کو صاف کر کے حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک بہترین حجرہ اور اپنے لیے خس و خاشات کے حجرے بنا لیے۔ سب عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی وہیں قیام فرمایا، اور قیام فرما کر آپ نے اس علاقے میں موجود جو لوگ دیووں کی شرارتوں سے پریشان تھے ان سے بھی نجات دلائی۔ کافی دن رہ جانے کے بعد آپ کے ایک خاص مرید حضرت شاہ یاسین مداری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ بھی تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ تو ساری زندگی آپ کی گزر گئی بغیر کھاتے پیتے، لیکن ہمیں کھانے اور پانی دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس علاقے میں بڑی مشکل سے پانی ملتا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، پہاڑی چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے ہیں، پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، حضور پانی کا انتظام فرما دیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خلیفہ اور مرید شاہ یاسین مداری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا عصا دیا۔ اپنا عصا دے کر ارشاد فرمایا کہ مغرب سے مشرق کی طرف ایک لائن کھینچ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی جس سے دریا جاری ہو گیا اور آج تک کے دریا شاہ عیسن کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت سرکار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں میں سے ایک ادنا کرامت ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس دریا کے پانی سے بھی متواتر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت شاہ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر مکن پور میں قیام پذیر ہو گئے اور اس کی خبر اطراف و جوانب میں پھیل گئی تو خلق خدا شرف زیارت حاصل کرنے کو اور اہل حاجات کے واسطے ہجوم لگا رہنے لگا۔ ہر وقت میلے کی شان نظر آتی تھی۔ جو شخص آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر اپنی حاجت پیش کرتا وہ اللہ پاک کے فضل و کرم اور آپ کے دعاؤں کی برکت سے بامراد اور دلشاد واپس جاتا۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی نامراد یا محروم واپس جاتے نہیں دیکھا گیا۔ جو آپ کی بارگاہ میں آتا وہ اللہ والا ہو کر جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دین و دنیا دونوں سنوار دیتا، پھر کسی کے آگے جانے کی اس کو حاجت نہ ہوتی۔ آپ کے تشریف لانے سے وہ جنگل فکر سے آباد ہو گیا۔ لوگ کثرت سے وہاں بسنے لگے۔ لوگ جو بھی کاروبار کرتے اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی برکت دیتا تھا اور آپ کے واضح بیان
سے بھی توحید و حقانیت کے چشمے ابلتے تھے اور بے شمار لوگ آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، یعنی آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے اور 838 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس طرح کل تقریباً 596 سال آپ کی عمر شریف بنتی ہے، اوپر کچھ مہینے۔ اس لمبی زندگی میں حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 556 سال تک نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ اپنے کبھی لباس بدلا۔ یہ خاص کرم تھا آپ پر اللہ کا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کرم آپ کو آپ کی ایک دعا کی قبولیت کے صدقے میں ملا تھا۔ حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ مکن پور شریف میں مستقل طور پر قیام فرما رہے اور 818 ہجری سن 818 ہجری میں مکن پور شریف میں آپ کا ورود مسعود ہوا۔ آپ نے اسی مقام کو اپنے لیے مستقل اور آخری قیام گاہ قرار دیا۔ بالآخر دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلیل القدر دائی اور مذہب حنیف کا شمس الافلاق پوری دنیا کو اپنی نورانی اور اسلامی شعاعوں سے منور کر کے 17 جمادی الاول سن 838 ہجری کو اسی مقدس سرزمین دارالنور مکن پور شریف میں غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو رجال الغیب نے غسل دیا، تجہیز و تکفین کی، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے معتمد علیہ مرید اور چہتے خلیفہ سلطان الطارقین مولانا حسام الدین سلامتی مداری جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ کو اسی مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا جہاں سے عزیزوں کی صدا آتی تھی۔ ہر سال 15، 16 اور 17 جمادی الاول کو انتہائی تذکر و احتشام کے ساتھ آپ کا عرس سراپا قدس منعقد ہوتا ہے، جس میں لاکھوں افراد شریک ہو کر فیضان مداریت سے فیضیاب ہوتے ہیں، مالا مال ہوتے ہیں۔ حضرت زندہ آستانہ محمد ارغون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ شریف ہے۔ آپ حضور سرکار سید بدر الدین المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے اور جانشین ہیں۔ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض رسانی کا سلسلہ سب سے پہلے یوں تو آپ کے 3 بھتیجے تھے جن سے آپ کا سلسلہ فیض رسانی چلا، لیکن آپ کی خاص جانشینی آپ کے بڑے بھتیجے حضرت سیدنا ابو محمد ارغون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور ان سے بھی ایک خاص فیض جاری ہوا، فیض کا دریا جاری ہوا، فیض کا سلسلہ جاری ہوا، فیض کا سمندر جاری ہوا جو تاہنوز جاری و ساری ہے۔ اور اس وقت یعنی سن 2019 کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت سرکار سیدنا ابو محمد ارغون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اول ہیں، انہی کی نسل پاک سے اس وقت حضرت فخر الواصلین پیر طریقت رہبر شریعت العارف باللہ حضور صوفی سید موجب الباقی صاحب اللہ جعفری مداری ارغونی دامن برکاتہم قدسیہ اپنے جد کریم کے طرز پر دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ خانقاہ عالیہ مداریہ مکن پور شریف کے ولی عہد پیر طریقت حضرت مولانا صوفی سید ظفر مجیب صاحب اللہ جعفری مداری دامت برکاتہم القدسیہ بھی ماشاءاللہ صحیح بلیغ کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور فیضان قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے۔